یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. فرمایا کہ اے رب، آپ میرے بعد جو میری نسل میں سے آگے لوگ آئیں گے، انہی لوگوں کے درمیان سے ایک نبی پیدا کر دیں جو انہیں قرآن کی تلاوت کر کے سنائے. یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، اور انہیں کتاب سکھائے کہ قرآن کی تلاوت کر کے سنائے اور قرآن کے احکاموں کو سکھائے اور انہیں پاک کر دے. ویزکیہم تزکیہ نفس، انہیں پاک کر دے. تزکیہ نفس کے بہت سارے طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ وہ ہے جو آپ کے یہاں رائج ہے، یعنی ہر جمعرات میں تفسیر کے بعد جو ذکر ہوتا ہے، یہ بھی تزکیہ نفس ہے. ذکر کے ذریعے نفس، دل کی جو گندگی ہوتی ہے اسے دور کی جاتی ہے. آئی سمجھ بات؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر کے سنانے والے بھی موجود، قرآن کو سمجھانے والے بھی موجود، اور تزکیہ نفس پر اصلاحی کارروائی کرنے والے بھی موجود. آپ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تینوں دعاؤں کو ساتھ رکھیں. یہ بہت بڑی نعمت کی بات ہے، الحمدللہ. اب جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اس کے 3000 سال کے بعد آ کر اس دعا کا ظہور ہوا، قبولیت کا ظہور ہوا. ایک بات دیکھیے، ایک بات بیچ میں کہتا ہوں، یاد رکھیے. ہمارے یہاں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم تہجد میں اٹھ کے دعا مانگتے ہیں، اللہ میرا یہ کام کروا دے، یہ کام کروا دے، یہ کام کروا دے. اور اس کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جمعے میں دعا کریں، اور اس کے بعد اگر دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اس کو ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ اگر فوراً اس کا اثر دکھ جائے تو ہم کہتے ہیں دعا قبول ہو گئی، اور اگر اثر نہ دکھا تو دعا قبول نہیں ہوئی. ایسے تو ہے ہمارے ہاں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. مومن کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی، ہر دعا قبول ہوتی ہے. ہم تو صرف امتی ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ نبی ہے، جو خلیل اللہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہر امتحان میں پورے اترے، اس نبی نے دعا مانگی اور دعا قبول ہو رہی ہے. ظاہر کب ہو رہی ہے؟ 3000 سال کے بعد. اگر ہمارے ساتھ ایسا ہونے لگے کہ ہماری دعا 3000 سال کے بعد قبول ہو جائے تو ہم کیا سوچیں گے؟ ہم کیا کہیں گے؟ یہ کون سی قبولیت ہے؟ جب نالی ضبط الدین ابلن دین ہے 3000 سال کے بعد تو میری تو ہڈی بھی نہیں رہنی کچھ ٹائم، میری نسل میں واقعی نہیں رہنی کہ جب جا کے دعا قبول ہوئی. کیسی قبولیت ہے؟ ایک ماں ہوتی ہے، اسے پتا ہے اس کے بچے کو بخار ہے، اسے پتا ہے کہ اس بچے کو کیا فائدہ مند ہے، کیا نقصان. ماں بچے کی ہر خواہش، ہر فرمائش کو، ہر فہمائش کو پوری کرنے کے لیے ہر دم کوشش کرتی ہے. ماں تو یہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ اگر چاند مانگے تو چاند بھی توڑ کے لا دے. ماں کی یہی خواہش ہوتی ہے، باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں؟ پھر بیٹے کے ساتھ ماں کا تعلق اور باپ کے ساتھ بیٹی کا لگاؤ یہ ایک الگ حساب ہے. بیٹے نے کہہ دیا ایک بار، 2 بار، 3 بار، تو باپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. بیٹی نے ایک بار کہہ دیا تو باپ پریشان نہیں کی، بیٹی نے کہہ دیا. اچھا یہی حساب ماں کے ساتھ بیٹے کا ہے. بیٹی صبح سے پیڑ کرا جا رہی ہے، امی یہ کر دو، یہ کر دو. نہیں، لڑکا آیا دکان سے، امی یہ کر دو، ایک دم ماں اٹھ کے کھڑی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، یہ ہوتا ہے. خیر، اب وہ ماں جانتی ہے کہ بچے کو کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان ہے. بچے کو بخار ہے، بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ امی مجھے آئس کریم دلا دو. باہر آئس کریم ٹنگ 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 آ گئے آئس کریم والا، امی آئس کریم دلا دو، آئس کریم دلا دو. اب ماں نے اس کی بات قبول تو کر لی کہ بھائی بچے کو آئس کریم کی خواہش ہے، آئس کریم دی جائے گی، البتہ اس وقت نہیں کیونکہ اسے بخار ہے. اس وقت اگر اسے آئس کریم دیں گے تو اسے نقصان اور زیادہ ہو جائے گا، اس لیے ماں اس وقت اسے آئس کریم نہیں دلاتی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ماں نے اس کی بات نہیں مانی، لیکن فائدہ کس میں ہے یہ ماں جانتی ہے، بچہ نہیں جانتا. انسان اور اللہ تعالیٰ تو
اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہیں. تو اور زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ بندے کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں. اور جب ہم کوئی چیز مانگے اور اللہ نہ دے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ماں تڑپ اٹھے، جس کے پاس 70واں گنا محبت ہے، وہ اگر تڑپ اٹھے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرنے والے، وہ اللہ کیسے قبول ہوتی؟ خیر، اب یہ دعا قبول ہوئی کہ فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تم میں رسول بھیجا ہے تمہیں میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر قرآن تلاوت کر کے سنائے، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور قرآن اور حکمت، قرآن اور دانائی، قرآن اور دانش مندی کو تمہارے سامنے کھول کھول کر سمجھائے. یہ ایک نقطہ ہے، وہ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی اس میں ترتیب یہ ہے کہ اے اللہ ایسا رسول بھیجنا جو قرآن کی تلاوت کر کے سنائے اور قرآن کو سمجھائے اور انہیں پاک کرے. لیکن یہاں ہے کہ قرآن کو تلاوت کرے اور اس کو پاک کرے اور قرآن کو سمجھائے. تو پہلی اور یعنی قرآن کو تلاوت کرے کر کے سنائے، یہ تو ٹھیک ہے، دونوں جگہ برابر برابر. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں قرآن کو سمجھائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيكُمْ، جو تمہیں کیا کرے؟ پاک کرے. حضرت ابراہیم کہہ رہے کہ پہلے قرآن سکھائے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے پہلے تمہیں پاک کرے. یہ ایک نقطہ ہے، اس کو سمجھ لیجیے. یہ سورہ آل عمران میں بھی، آگے جا کے سورہ جمعہ میں بھی اسی ترتیب کے ساتھ یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کرے، ٹھیک ہے، اسلام سامنے ہے. اس کے بعد قرآن کو سمجھے. سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے دل کا کلیئر ہونا، من کا صاف ہونا، تزکیہ نفس، دل کا اصلاح ہونا زیادہ ضروری ہے. اگر دل کی اصلاح نہ ہو اور دل کی سدھار نہ ہو تو قرآن کے علوم کو جاننے سے، حدیث کے علوم کے جاننے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. کیونکہ اس سے زیادہ علم، آپ سے مجھ سے زیادہ علم تو شیطان کو ہے نہیں. قرآن کا علم نہیں شیطان کو. امام غازی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے پر ان کے پاس ہزاروں دلیل تھی، فلسفی تھے، دلیل، لاجک سمجھتے ہیں نا، لاجک، یکتی. تو ان کے پاس دلیل ہوا کرتی تھی. ایک دن شیطان انسان کے بیچ میں اس میں روپ میں آ گیا. راضی اللہ موجود ہے، کہاں ہے؟ 2 دلیل دی، دلیل شیطان نے کاٹ دی. دوسری دلیل راضی نے کہا ایک دلیل تو کاٹی، میرے پاس ہزاروں دلیل ہے. شیطان نے کہا لاؤ، اور دلیل دی، وہ بھی کاٹ دی، اور دلیل دی، وہ بھی کاٹ دی، وہ بھی دلیل دی. اور اللہ کے ایک ہونے پر ہوتے 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 امام راضی کے پاس جتنی دلیلیں تھیں شیطان نے سب دلیلیں ختم کر دی، کاٹ دی. امام راضی پریشان. ادھر امام راضی کے شیخ، مرشد و پیر وہ مراقبے میں بیٹھے ہوئے، وہ دیکھ رہے کہ راضی کو تو میں ایسے نہیں سنبھال پا رہا ہوں، کیونکہ وہ سمجھا رہے تھے بار بار راضی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. لیکن راضی سمجھتا کہ وہ تو عالم بڑا، اس کے پاس علم بھرپور، فلسفہ بھرپور، اس کے پاس لاجک بھرپور، منطق بھرپور، ماننے کو تیار نہیں. آخرکار شیخ نے وہیں بیٹھ کے مراقبہ کرتے کرتے جب دیکھا کہ اب راضی پھنس گیا، اب شیطان نے اسے ہر طرف سے گھیر لیا، تو انہوں نے اپنی مسواک جیب سے نکالی اور زمین پہ مارا اور کہا ارے راضی کہتا کیوں نہیں؟ بنا دلیل کا لائق ہے، بنا دلیل کا لائق ہے. راضی نے تب کہا بنا دلیل کا لائق ہے، تو شیطان تو بن گیا. شیطان سمجھتے بھائی صاحب یہ تو نیٹ ورک کہیں اور سے پکڑ لیا، وائی فائی کہیں اور سے کنیکٹ ہے، اس کو آپ دوں. خیر یہ بات ہو گئی. آپ امام راضی کا دماغ ہو گیا خراب. ارے یہ کیا ہوا؟ مجھے یوں کہنا پڑا بنا دلیل کا لائق ہے، میرے پاس اتنی دلیل رہتے ہوئے. اب امام راضی کا دماغ تھوڑا سا پھر گیا. اب جو ہے نا پاگل سے ہو گئے، راستے میں ایسے چلتے رہتے، کسی کو بھی پکڑ لے، کسی کو بھی پکڑ لے. ایک دن ایک چرواہا تھا، چرواہا جانتے ہیں، مطلب سوری غلطی کر میں نے، وہ جو ہل چلاتے ہیں نا، ہل دیکھا آپ کو چلاتے ہوئے، بیل یا بھینس پہ وہ لگا کے ہل چلاتے ہیں. تو جو کسان کے پاس ڈنڈا بھی ہوتا ہے نا بیل کو یا بھینس کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو امام راضی کا دماغ مطلب ابھی دماغ خراب ایسے ہو گیا کہ میں نے بھی دلیلیں ساری کاٹ دی، لیکن اب تک وہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بنا دلیل کا لائق ہے. اس لیے امام راضی بھڑکتے پھر رہے. بہت بڑے عالم ہے امام راضی. قرآن کی سب سے بڑی تفسیر ان کی ہے، تفسیر کبیر، سب سے بڑی تفسیر ان کی. اچھا
اب چلتے چلتے اسے پکڑ لیا، اس کسان کو پکڑ لیا، ہاں جی بھائی بتا اللہ ایک ہے تجھے پتا؟ تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، اللہ ایک ہے، پر دیکھ لے، ہاں جی اللہ ایک ہے۔ انہوں نے کہا دے دلیل، پر رک جاؤ ذرا۔ وہ بیل کو ایک جگہ روک کے بیٹھ کے آرام کر رہا تھا، پر رک جاؤ ذرا۔ وہ گیا بیل کے پاس، وہاں سے اٹھا کے لایا ڈنڈا، ایک ڈنڈا مارا امام راضی کو۔ امام راضی اٹھ کے بھاگے کر ہاں آپ سمجھ میں آ گیا اللہ بنا دلیل کی ایک ہے، اگر اللہ بنا دلیل کی ایک نہ ہوتا یہ ڈنڈا نہیں مار سکتا تھا مجھے۔ اب دماغ ٹھکانا آ گیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس بیچ میں نئی بات کہہ دی تھی، تو اللہ تعالیٰ کے دل کا صاف ہونا ضروری ہے، اس کے بعد قرآن کے علوم کو سیکھے، علم حاصل کرے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اکبر بادشاہ کا نام سنا آپ نے؟ وہ جو دین الہی جو اس نے قائم کیا تھا کس نے بہتایا تھا؟ اس کے باپ دادا 14 نسل کو بھی پتہ نہیں کہیں یہ کوئی چیز بھی ہے۔ ابو الفضل اور فیضی، ابو الفضل اور فیضی یہ بڑے بڑے عالم تھے اس زمانے کے، یہ دونوں چاپلوس قسم کے عالم تھے۔ اس نے اکبر کو جو نہ بہکایا، اس نے بہکایا۔ غلام احمد قادیانی، منشی نور الدین جو اہل حدیث کے بڑے عالم تھے، اس نے بہکایا غلام احمد قادیانی کو۔ غلام احمد قادیانی کو کیا پتا؟ کچھ بھی نہیں پتا۔ تو علم ہو، دل صاف نہ ہو، تزکیہ نفس نہ ہو تو علم فائدہ نہیں دیتا بلکہ نقصان ہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی ترتیب کو پلٹ کر اپنی ترتیب دے رہے ہیں، اس وجہ سے دے رہے کہ قرآن کی تلاوت کے بعد دل صاف ہونا ضروری ہے، تب اگر قرآن کے علم کو جانے تب کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ نبی تمہیں کتاب اور دانش مندی دانائی کا علم سکھاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جو کچھ تمہیں معلوم نہیں ہے اس بارے میں تمہیں بتاتے ہیں، یعنی جو راز ہے، جو بھید ہے وہ تمہارے سامنے کھولتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اب ہے بات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ ایک دوسری آیت میں ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ جو فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ ایک حدیث قدسی میں ہے، مستد احمد کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، میرا بندہ جب مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے میں اس سے بھی بڑی مجلس میں، یعنی ملائکہ اعلیٰ فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ کی یاد سے میرا خود کا ایک واقعہ یاد آیا، اللہ کی یاد کیسے آتی ہے اور کس طرح آتی ہے، جو پختہ یاد ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے۔ ابھی 2 مہینے پرانی بات ہے، میں وایا سری نگر ممبئی جا رہا تھا، اب فلائٹ دلی سے اوپر جانے کے بعد 30-35 منٹ بعد فلائٹ میں آگ لگ گئی، پلین میں آگ لگ گئی۔ آگ لگتے ہی وہاں شور شروع ہو گیا، ایئر ہوسٹس وہ سارا سامان پھینک کے بھاگی ایک طرف۔ ایک جب فلائٹ آگ لگ گئی اس کے انجن میں پلین بھی نیچے جانا ہے، حالت اتنی خراب ہوئی۔ میں تو فلائٹ میں بیٹھ کے نارملی عادت ہے شروع میں سو جاتا ہوں، تو میں سو گیا تھا، لیکن وہ جو اندر اسموک دھواں ہو رہا تھا اس کی وجہ سے سانس بند ہونے لگی اور شور ہو رہا تھا۔ میں جاگ اٹھ کے دیکھا پوری بھگ دوڑ، کیا ہے سائڈ میں نظر پڑی، آگ لگی ہوئی پکڑی ہوئی، معاملہ خراب۔ میں نے اپنی جیب سے 2 موبائل نکال کے سب سے پہلے باکٹ پہ رکھا ہے کہ بھائی اللہ میرے پاس آپ کچھ نہیں ہے، میرے پاس آپ کچھ سامان ایسا ویسا ہے نہیں، 2 موبائل نکال کے رکھا۔ اس وقت مجھے سمجھ میں آیا وہ اللہ کی یاد کیسی آتی ہے۔ ایک پل کو بھی اگر دماغ ادھر سے ادھر بھٹکا ہو، بس اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، کلمہ مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک سانس میں 6 چکر میں پڑ رہا تھا، ایک سانس میں 6 چکر میں پڑ رہا تھا۔ جب سمجھ میں آئی اللہ کی یاد کیسی چیز ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ نے اسے، انہوں نے فلائٹ واپس دلی اتار لی، سارے اس کے پانی والی گاڑیاں جو ہے سب کھڑی تو بجھائی یاد، لیکن اللہ کی یاد اس دن سمجھ میں آئی۔ اترنے کے بعد حالت اس قدر خراب، اکثر لوگوں کے کپڑے خراب ہو گئے، اکثر لوگ، میں نے یہ بھی دیکھا چیک کرا کہ اپنے کپڑے خراب ہوئے کیوں نہیں۔ میں تو پلین سے اترتی رن وے بھی 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ اب مجھے بعد میں پتہ چلا قبلہ تو کسی اور طرف تھا، نماز میں نے کسی اور طرف پڑھ لی۔ تو ایک کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی یاد، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ بندے کو اللہ کیسے بھول سکتا ہے اگر بندہ اللہ کو نہ بلائے؟
تم نے تو چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح، ہم تو موہ پہ اترے ہوئے تھے، تم نے تو چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح، مگر اللہ تعالیٰ کو ڈھنگ سے یاد کر پائے، وہ اللہ ہمیں یاد نہ کرے، وہ اللہ ہمارے نیا کو پار نہ لگائے، کیسے ممکن ہے؟ ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ یہ ہماری اس صورت کی آدھی صورت ہی مکمل ہو گئی، میں یہیں پہ بات پوری کروں گا کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفر مت کرنا، ناشکری مت کرنا۔ کفر کا معنی کفری نہیں ہے، کافر والا کفر نہیں، ناشکری بھی ہے، اور ولا تکفرون، ناشکری مت کرو، ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ چھین لے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تو بڑا کروں گا۔ لئن کفرتم، اور ناشکری کرو گے نا، ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب نہایت سخت ہے، پھر میں چھین لوں گا۔ چھیننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ نہیں لگتا۔ ایسے اللہ تعالیٰ کا شکر زیادہ سے زیادہ ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی